اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، دعاؤں کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نازل فرمائیں۔ یہ عظیم دعائیں مسلمان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ ان کو یاد کر کے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے مانگ کے وہ الفاظ جو رب ذوالجلال نے ہمیں سکھائے ہیں، ان الفاظ کے تحت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتے ہوئے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ وعدہ رب العالمین نے خود فرما رکھا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جو دعا پیش کر رہے ہیں، یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے۔ اس کو اس وقت جو آج کا یہ دور چل رہا ہے، اس دور میں اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ تمام مسلمان اس دعا کو اپنائیں اور اس دعا کو یاد کریں اور پھر اپنے رب سے مانگیں۔ میں دعا پڑھتا ہوں اور دعا کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے مفہوم کی طرف تھوڑی سی گفتگو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی جو دعا آج ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ایک مرتبہ پھر اس دعا کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ناظرین کرام، اس عظیم دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو دعائیں قرآن مجید میں لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس میں حکمت کیا ہے، ان قریب ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ربنا کہنے کی حکمت کیا ہے اور ہم کیوں ان دعاؤں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اللہم، ویسے تو یہ بھی دعاؤں کی ابتدا میں آتا ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ربنا میں جو پیار اور لطف اور جو کرم اور جو محبت ہے وہ انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہاں ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کاموں میں کیں ان کو معاف فرما دے۔ جو زیادتی ہم سے ہو گئی
ہمیں پتہ نہیں چلا ہم سے زیادتی ہو گئی، اے ہمارے رب ہمیں وہ بھی معاف فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، قدم جما دے ہمارے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافرین قوم پر۔ ناظرین کرام پھر توجہ فرمائیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری بخشش فرما، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور جو ہم سے اپنے کاموں میں زیادتیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما۔ اور جب ہم کفار کا مقابلہ کرنے لگیں، ہمیں کفار کا سامنا ہو، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اے ہمارے رب کافرین قوم پر ہماری مدد فرما، کافرین قوم پر ہماری مدد فرما۔ ناظرین کرام یہ عظیم دعا آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے کے جو آیات ہیں ان میں اگر غور فرمائیں تو اس میں یہ مفہوم ہے کہ تم سے پہلے جو امتوں کے غازی تھے، غازیان تھے، ان غازیوں کا تو یہ حال تھا کہ ہم نے ان پر ایک دو نہیں ہزارہا مصیبتیں بھیجیں، اور وہ دیکھ کر ان مصیبتوں کو دل نہ چھوڑتے تھے، گھبراتے نہیں تھے کہ اب ہم کیا کریں، اور ٹوٹ کر مقابلہ کرتے تھے کفار کا۔ یہ پہلی امتوں کے احوال، ہر دکھ درد سہتے تھے، اور ان کی پاک بازی اور نیک کاری کا تو یہ حال تھا کہ وہ دشمن کا مقابلہ جب کرتے تو جب وہ جہاد کے لیے صف آرا ہوتے تو اس وقت وہ کہتے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہم پلنے والے ہیں، اور اے ہمارے رب تو ہمیں پالنے والا ہے۔ اور پلنے والے اپنے پالنے والے سے ہی مانگا کرتے ہیں، جو انہیں پالتا ہے اس سے ہی سوال کرتے ہیں، تو ہم پر کرم فرما، ہمارے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دے، معاملات میں جو ہم سے، کاموں میں جو ہم سے غلطیاں زیادتیاں سرزد ہوئی ہیں، اے مولا تو ان سے درگزر فرما، اور اس نازک موقع پر ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر سے خوف و ہراس نکال دے کہ خوف نہ آنے پائے۔ جب خوف نکل جائے گا پھر ہمارے قدموں کو جما دے، پھر ہمارے قدم جمے رہیں گے، اور ہم ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں گے، اور کافروں پر آئے ہمارے رب ہماری مدد فرما۔ ناظرین کرام یہ عظیم دعا ہمیں ایک درس دیتی ہے۔ آج دیکھ لو پوری ملت کفار کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ آج ضرورت ہے اس دعا کی کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری زیادتیاں جو ہم نے اپنے کاموں میں کر رکھی ہیں، معاملات میں کر رکھی ہیں، ان سے درگزر فرما۔ اے ہمارے رب حضور کی ساری امت پہ فضل فرما، کرم فرما۔ آج کافر جس طرح چاہتا ہے مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے۔ اے رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہماری ان دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ آج اس امت کی مدد فرما، انہیں ثابت قدم رکھ، آج ان کی مدد فرما۔ کفار جس طرح ان کو ہیلے بہانوں سے ان کے اپنے وطن کے اندر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، اپنے وطن کے اندر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا۔ اے رب العالمین ہم قرآن مجید کی اس دعا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے،
تو اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہے کہ باوجود ان کے اندر سارے گناہ آنے کے آج بھی تیرا اعلان ہے کنتم خیر امہ، تو بہترین امت ہے۔ آج ہم تیری بارگاہ میں اے پاک پروردگار دعا کرتے ہیں پوری ملت پر فضل فرما۔ یہ مصنوعی وبا ہے یا تیری طرف سے یہ وبا آئی ہے ہمارے پاس، یہ کورونا کی جو وبا آ چکی ہے، اگر یہ مصنوعی ہے جس طرح ہم سنتے ہیں تو اے پاک پروردگار اس پر ہماری مدد فرما۔ مسجدیں ہمارے لیے بند ہو چکی ہیں، تیرا پاک گھر بیت اللہ شریف ہم پر بند ہو گیا، تیرے محبوب کی مسجد، تیرے محبوب کا در ہمارے لیے بند ہو گیا۔ اے پاک پروردگار اس دعا کے توسل سے جو تو نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان نبیوں کے امتی اور نبیوں کے چاہنے والوں کی شان تو نے بیان فرمائی کہ ان کی شان تو یہ تھی کہ ہم ان پہ مصیبت تو بھیجتے لیکن وہ پھر بھی اس سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے، اور کافروں کے مقابلے میں وہ ڈٹ جاتے۔ الہی اس امت کو بھی بیداری عطا فرما، اس امت کو بھی آج بیداری عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم پر اپنے گھروں کے دروازے کھول دے، کافروں کے مقابلے میں ہمارے قدم ثابت قدم رکھ جما دے، اور ہماری مدد فرما۔ تیری مدد کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ اے ہمارے رب العالمین ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے حبیب کی امت سے ہیں، ہم سے درگزر فرما، اور آج مسلمانوں کی مدد فرما۔ تیرے محبوب کی امت پر مشکل وقت کڑا وقت آن پڑا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے پاک پروردگار اس دعا کے توسل سے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ناظرین کرام اس دعا کو آج اپنی دعاؤں کی زینت بنائیں، اپنے دعاؤں میں اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ ہمارے رب ہمارے گناہ ہیں ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، یہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہم اپنی خطاؤں کی معافیاں تجھ سے طلب کرتے ہیں، درگزر فرما۔ اے رب العالمین تو ہمارا رب ہے، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ جو مشکل وقت آن پڑا ہے، بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ تیرے دین کا، تیرے محبوب کا، تیرا نام لیتے ہیں، آج ان کی مدد فرما، آج ان کی مدد فرما۔ جس طرح پہلے نبیوں کے امتوں پر جو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے تھے، جب وہ میدان میں اترتے تو تیری بارگاہ میں فریاد کرتے تو ان کی مدد کرتا۔ اے رب العالمین ہماری بھی مدد فرما، دنیا و آخرت میں ہماری مدد فرما۔ تیرا تو وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ تیری شان ہے۔ اے ہمارے رب ہم پر مہربانی فرما، ہم پر کرم فرما۔ آج جو مشکل وقت اور کڑا وقت آن پڑا ہے تیرے حبیب کی امت پر، اس دعا کے توسل سے ہماری مدد فرما۔ ہم سارے انبیاء کرام اور ان کے جو چاہنے والے، محبت کرنے والے شہید اور غازی تھے جو میدان میں تیرے نام اور تیرے نبیوں اور تیرے دین کی عزت و ناموس پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اتر جاتے تھے، ہم ان غازیوں، ان شہیدوں کے توسل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جن کی مثالیں دے دے کر اے رب العالمین تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ میدان میں اترتے تو پھر ڈٹ جاتے، پھر کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین کرام اس دعا کو یاد کریے، اور یاد کرنے کے بعد ہر روز نہیں ہر وقت اس کو پڑھیے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگیے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، حضور کی ساری امت پر رحم فرما۔ ایک مرتبہ پھر میں دعا پڑھتا ہوں، اس دعا کو یاد کریں، سننے کے بعد یاد کریں، ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور اس کو سمجھ کے پھر مانگیں اور گڑ گڑائیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، وہ ضرور فضل فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔